فیہا معارب اخرى. کلام کو لمبا کر دیا کہ اللہ یہ ایسا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلاتا ہوں، اس سے اور دوسرے کام لیتا ہوں. بس اتنا کہہ دینا کافی تھا. یہ ایسا ہے. اللہ نے پوچھا بھی یہی تھا، دائنے ہاتھ میں کیا ایسا ہے؟ مگر لمبا کلام کیا تاکہ اللہ سے زیادہ دیر تک کہ ہم کلامی کا طرف آتے. اتنے جلیل القدر پیغمبر کہتے ہیں اللہ بدکار تو دکھا دیا، اب نیکوکار دکھا دیا. اللہ اپنے مخصوص بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا. یہ اس کی کریمی ہے. وہ اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہی ہے. کہا سب سے نیکوکار دکھا. حکم ہوا اسی راستے پر شام کو بیٹھو جا کے، اور جو شخص سب سے پہلے وہاں سے گزرے تم سمجھ لینا وہ تمہاری امت کا سب سے بہترین اور نیکوکار انسان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو گئے، بیٹھے تو کیا دیکھا؟ شام کو سب سے پہلے وہی انسان جو صبح کو گزرا تھا وہی سب سے پہلے شام کو بھی گزر رہا. دیکھا، حیرت میں پڑ گئے حضرت موسیٰ. تعجب ہوا، ہاتھ اٹھا دیا رب کی بارگاہ میں، مولا یہ کیا ماجرا؟ میں نے سوال کیا سب سے بدکار دکھا تو اسی کو دکھایا، اور جب سوال کیا نیکوکار دکھا تو اسی کو دکھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ صبح اتنا بڑا گنہگار ہو اور شام ہوتے ہوتے اتنا بڑا متقی و پرہیزگار؟ ندا آئی، اے موسیٰ سنیے، میرا یہ بندہ جب صبح کو گیا، اس کی آغوش اور گود میں ایک لڑکا تھا جسے آپ نے دیکھا. یہ میرا بندہ جنگل پہنچا، بچے کو اتارا، کسب معاش کے لیے لکڑیاں کاٹنے لگا. اس کا بچہ کھڑا تھا، اس نے جنگل کو دیکھا، پھر اپنے باپ سے سوال کیا، ابا کیا جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ نے لکڑیاں کاٹتے ہوئے جواب دیا، ہاں میرے بیٹے، اس جنگل سے بھی بڑی ایک چیز ہے، وہ پہاڑ ہے. مگر کچھ بچے ہوتے ہی ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا. جیسے جیسے آپ جواب دیں گے ویسے ویسے ان کے سوالات بڑھیں گے. باپ نے جواب دیا جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں. بیٹے نے سوال کیا ابا پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں میرے بیٹے، پہاڑ سے بھی بڑے آسمان ہیں. بیٹا خاموش نہیں ہوا، پھر کہا، توجہ ہے نا آپ کی؟ غور سے سن رہے ہیں نا بیٹے؟ پوچھا ابا پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹے، پہاڑ سے بڑے آسمان ہیں. کہا ابا آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ کا وہ بندہ روتے ہوئے کہتا ہے، ہاں میرے بیٹے، ان آسمانوں سے بڑی ایک چیز ہے اور وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں. وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں. بیٹا یہاں نہ رکا، پھر پوچھا ابا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو روتے ہوئے اس بندے نے کہا ہاں میرے بیٹے، میرے گناہوں سے بھی بڑی ایک چیز ہے اور وہ میرے رب کی رحمت ہے. ہاں میرے بیٹے، میرے گناہوں سے بھی بڑی ایک چیز ہے، وہ میرے رب کی رحمت ہے. اے موسیٰ پیغمبر سنیے، جیسے ہی اس بندے نے رو کے میری رحمت کو آواز دی ہے، میری رحمت کو گوارا نہ ہوا، میں نے صرف اس جملے پر اس کے سارے
سارے گناہ بخش دیے، اور گناہ بخشے ہی نہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ کل یہ بدکار تھا، آج سب سے بڑا نیکوکار ہے۔ اللہ کی رحیمی و کریمی جب بندہ دل کی اتھاہ گہرائیوں اس کی رحمتوں کو پکارتا ہے تو وہ بخشنے والا خدا ہماری اور آپ کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار فرمانے والا رب، جب بندہ اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو وہ کرم فرمانے والا خدا اپنے کرم سے اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بزرگوں کے جلسے کس لیے منعقد کیے جاتے ہیں؟ کہ لنگر کھائیں، وہ تو ہمارا مقدر ہے، ملے گا ہی ان کے صدقے۔ لیکن ان جلسوں کا انعقاد خاص طور پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہاں آؤ، علماء کے بیانات سنو، شاید اللہ توفیق توبہ دے دے۔ اچھا، عالم کی زبان میں تاثیر نہ صحیح، لیکن جس کی یاد میں منا رہے ہو وہ تو پاورفل ہے نا، وہ تو طاقتور ہے نا۔ اور ہاشمی صاحب ایک بات عرض کروں، یہی کیوں کہتے ہیں کہ عالم کی زبان میں تاثیر نہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا کریے کہ ہمارا قلب بھی تو سیاہ نہیں ہو گیا کہ عالم کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی خطاؤں کا احساس ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم علماء ربانیین کی جوتوں کی خاک نہیں ہیں، لیکن کاش تمہیں بھی تو یہ احساس ہو کہ پتہ نہیں گناہ کرتے کرتے قلب کی سیاہی اتنی سخت نہ ہو گئی ہو کہ کسی ہم جیسے عالم کی بات کا اثر ہی نہ ہوتا۔ آپ بھی تو غور کریے۔ اور جب کسی اللہ والے کی نگاہ پڑتی ہے تو رحمت حق بہانہ مل گیا۔ اللہ کی رحمت صرف بہانہ تلاش کرتی ہے بخشنے کے لیے۔ میں نے شاید یہ واقعہ آپ کو سنایا ہو، بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سری سختی، بہت بڑے بزرگ، ان کا زمانہ ہے، اور ایک شرابی انسان شراب کے نشے میں تھک، کہاں ہوتا ہے شراب؟ کسی نالی کے کنارے ہی ہوتا ہے۔ شراب پیے ہوئے اس کے نشے میں دھت نالی کے کنارے پڑا، اتنے میں حضرت سری سختی کا وہاں سے گزر تھا تو نشے میں دھت، مگر زبان پر اللہ 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 کا اسم جلالت، اللہ کے اس محبوب بندے نے دیکھا یہ کیفیت، شراب سے دھت نالی کے کنارے پڑا ہوا، مگر میرے خدا کا نام لے رہا ہے۔ فوراً پانی منگایا، نالی کے کنارے سے ہٹایا، اس کا منہ دھلا اور کہا اس بے خبر کو کیا خبر کہ یہ کس زبان سے کس پاک ہستی کا نام لے رہا ہے۔ تھوڑا چلے گئے، اسے ہوش آیا، محلے والوں کو ارد گرد پایا، سبوں نے لان تان کیا، ارے اب تک کہ چھپ چھپ پیتا تھا کوئی بات نہیں، آج تو حضرت نے بھی دیکھ لیا تجھے۔ بس ایک لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن کا دل ٹوٹتا ہے،
اور پھر وہ جب ندامت کے آنسو اپنے رب کے حضور گراتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اسے اپنی آغوش کرم میں لے لیتی. جب لوگوں نے دان تان کیا حضرت چلے گئے. حضرت کا معمول یہ تھا کہ تہجد مسجد میں ادا کرتے تھے اور حضرت سے پہلے کوئی نمازی مسجد میں نہیں پہنچتا. دن گزر گیا، رات آئی، وقت تہجد ہوا، حضرت مسجد پہنچے. وضو کر کے اندر گئے تو کیا دیکھا؟ ان سے پہلے ایک شخص سر سجدے میں رکھے ہوئے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے معافی چاہ رہا، استغفار کر رہا ہے. آج جیسی لائٹنگ تو تھی نہیں مساجد میں، چراغ جلتے تھے، حضرت پہچان نہ سکے. کھڑے ہو گئے، انتظار کیا کہ اللہ کا یہ بندہ نماز سے فارغ ہو تو میں اسے دیکھوں یہ ہے کون کہ مجھ سے پہلے بندے نے سلام پھیرا. حضرت نے دیکھا غور سے تو ملاحظہ فرمایا یہ وہی شرابی جو دن میں شراب پیے ہوئے نالی کے کنارے دھت پڑا تھا، آج مجھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ. تھوڑا تعجب ہوا، ندا دی گئی، اے سری سختی تعجب نہ کرو، تم نے میری رضا کے لیے اس کا منہ دھلا تھا، میں نے تیری رضا کے لیے اس کا دل دھل دیا. تم نے میری رضا کے لیے اس کا منہ دھلا تھا، میں نے تیری رضا کے لیے اس کا دل دھلا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. ایک چشم کرم پڑ جاتی ہے تو یہ زنگ آلود دل آئینہ بن جاتا ہے. محبتوں کا، عشق کا، اللہ اس کے رسول سے محبت کا آئینہ بن جاتا ہے. یہ درپن ہوتا ہے اور جب بندہ اسی میں تجلی کرتا ہو ترقی کرتا جاتا ہے تو تجلیات کی بارش اس طرح ہوتی ہے کہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دے یہ دل آئینہ بنتا ہے. تو ایسا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ماحول جس میں ہم جی رہے ہیں ہمیں شکایت ہے، اور شکایتوں کی ایک لمبی فہرست ہے. کبھی اپنوں سے، کبھی بیگانوں سے، کبھی حکومت سے، کبھی پارشد سے، کبھی ایم ایل اے سے، کبھی میئر سے، کبھی تھانے دار سے، کبھی پولیس والے سے، کبھی گھر والے سے اور کبھی گھر والی سے. یہ لمبی فہرست ہے شکایت. ہمیں شکایت تو کرنا آتا ہے، ہمیں رزق کی تنگی کی شکایت، دکان نہیں چلتی اس کی شکایت ہونی چاہیے، کاروبار میں خیر و برکت نہیں شکایت ہے ہونی چاہیے. لیکن یہ ذلتیں ہمارا ہی مقدر کیوں بن گئی؟ دکان نہیں چلی تو بابا جی کا تعویذ چلنے لگا، گھر میں برکت نہیں تو اور نہ جانے کیا. میں تعویذ لکھنے اور پہننے کا مخالف نہیں ہوں، یہ بات سمجھ لیجیے، مگر آپ سب کچھ تعویذ سے کرنا چاہتے ہیں، میں اس کا مخالف ہوں. سب کچھ تعویذ سے نہیں ہوں. ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت نماز میں دل نہیں لگتا تعویذ بناتی.
صاحب آئے ہمارے پاس ابھی جلدی حال ہی کا واقعہ ہے، تو تعویذ تھوڑا بہت میں بھی لکھ دیتا ہوں، کبھی پھنس جاتا ہوں۔ تو ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز پڑھنے میں میرا دل نہیں لگتا، مجھے چاہتا کہ نیت توڑ کے بھاگ جاؤں۔ تعویذ بنا دیجیے آپ یا کوئی دعا بتا دیجیے۔ تو میں نے کہا بھائی نہ میں تعویذ اس کا لکھ پاؤں گا اور نہ میرے پاس ایسی کوئی دعا ہے، ایک ترکیب ہے وہ بتا دیتا ہوں، وہ کرو انشاءاللہ نماز میں دل لگنے لگے گا۔ بولے حضرت کیا بات ہے؟ میں نے کہا جب تم نماز پڑھ لینا، فرض سنت جو بھی وقت ہو، تو اس کے بعد ایک دم تحیہ کرنا کہ آج میں فرض پڑھ چکا، سنت پڑھ چکا، واجب پڑھ چکا، اب 10 رکعت نفل ضرور پڑھوں گا، ہر حال میں پڑھوں گا۔ کہنے لگے ارے حضرت فرض و سنت یہ نہیں پڑھ پاتے، 10 رکعت نفل۔ میں نے کہا نہیں تحیہ کرنا۔ خیر مرتا کیا نہ کرتا، بیچارے آئے تھے نسخہ لینے، میں نے بتایا، پھر سنجیدہ تھے، انہوں نے اس نسخے پہ عمل کیا۔ تیسرے دن آئے، بولے حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کوئی تعویذ نہیں لکھا، کوئی دعا نہیں بتائی، نفل پڑھنے کے لیے کہا، اب نماز میں میری طبیعت لگ رہی ہے۔ تو میں نے کہا صحیح بتا دیں آپ؟ بولے ہاں حضرت میں یہی کہنے ہی آیا ہوں۔ تو میں نے حضرت امام کی بارگاہ میں، امام اعظم کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھی۔ جانتے ہیں کیوں فاتحہ پڑھی؟ امام اعظم تھے کوفہ کی سرزمین پر، جب امام سفیان ثوری، امام اعمش، امام حماد جیسے بڑے بڑے علم کے پہاڑ موجود تھے، تو امام اعظم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے اشرفیوں کا توڑا کہیں گاڑ دیا تھا اور میں بھول گیا ہوں، کوئی تعویذ بتا دیجئے یا بنا دیجئے کہ مجھے میرا پیسہ مل جائے۔ تو اب امام اعظم بھی تعویذ لکھتے نہیں، تو فرصتی کہاں شرعی مسائل کو۔ تو حضرت نے فرمایا، توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا بھائی جاؤ، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں جو کام کہوں تم وہ کام کر دو، تو تمہاری امانت جہاں کہیں بھی دفن کی ہوگی تمہیں یاد آ جائے گی۔ کہا حضرت بتائیے کیا بات؟ کہا جاؤ عشاء کی نماز پڑھ کے یہ نیت باندھ کے کھڑے ہونا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنا کہ مجھے 100 رکعت نفل پڑھنی ہے، 100 رکعت پڑھنی، یہ نیت کر لینا کہ 2 کر کے 100 رکعت پڑھنا۔ صبح ہوئی، وہ آدمی خوشی خوشی امام کی بارگاہ پہنچا، کہا حضور بڑا اچھا نسخہ بتایا آپ، میری امانت مجھے مل گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کیسے ملی؟ کہا حضور آپ نے تو کہا تھا 100 نفل پڑھنا، وہ تو 50 ہی میں مجھے یاد آ گئی کہ کہاں گڑی ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ اس لیے بتایا تھا کہ جب تو 100 رکعت نماز پڑھنے کی نیت کرے گا تو شیطان تجھے 100 رکعت نماز پڑھنے نہیں دے گا، وہ تجھے تیرا مال یاد دلا دے گا۔ اور وہی کام شیطان نے کیا کہ 100 رکعت پڑھنے نہیں دیا، تیرا مال یاد دلا دیا۔ میں نے کہا شیطان ہی بھڑکاتا ہے، کبھی آدمی نماز کے قریب نہیں جاتا۔ تم 10 رکعت نماز نفل پڑھنے کا تہیہ کر لو، شیطان بھاگ جائے گا، نماز میں دل لگنے لگے۔ تو ہر چیز آپ تعویذ سے چاہیے۔ اگر ہم یا حافظ اعظم صاحب سب کام تعویذی سے کرتے تو یار تعویذ کیا، ایک شمع شبستان رضا تم سب کے گلے میں لٹکا دیتے تھے، سب کچھ ہو جائے۔
نہیں میرے بھائی، رزق کی تنگی، تعویذ اثر انداز ہوتے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اس کا مخالف نہیں، لیکن صرف آپ تعویذ پہ بھروسہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قرآن فرماتا ہے اور وہ میرے بندے جو میرا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، میں ان پر رزق کی تنگی مسلط کر دیتا ہوں۔ جب دکان نہ چلے، رزق میں کمی پیدا ہو جائے، تو تعویذ والے کے پاس بعد میں جانا، پہلے یہ سوچ لینا کہ کہیں میں اپنے خدا کو تو نہیں بھول گیا، اس کے ذکر سے تو نہیں غافل ہو گیا کہ میرے اللہ نے میرے رزق میں کمی پیدا۔ اچھا پھر یہ بھی نہ سوچنا یار، حضرت مولانا ناودہ صاحب کچھ لوگ ہیں جو پریشان ہوں، ان کو کہہ دیجئے کہ بھائی نماز پڑھا کریے، تو 40 دن پڑھنے کے بعد وہ آتے بولے حضرت وہ پریشانی نہیں دور ہوئی، حضرت اب تو نماز بھی پڑھنا ہے پھر بھی پریشانی دور ہوئی۔ ارے بھائی تو نماز اس لیے کیوں پڑھ رہا ہے کہ تیری پریشانی دور ہو؟ نماز اس لیے پڑھ کہ تیرے خدا کا حکم ہے، تیرے آقا و مولا کا حکم ہے، اس حکم کی بجاوری تجھے کرتے رہنا ہے۔ اور جب کوئی غلام، کوئی بندہ ناز برداریوں کے ساتھ اپنے آقا کا حکم مانتا رہتا ہے، تو آقا چاہے جتنے غضب میں ہو، جب بار بار اس کا حکم مان کے خوش دلی سے عمل کرتا رہتا ہے، تو ایک دن اس کا آقا خوش ہو جاتا ہے اور نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو تم اپنے مولا کی یاد اس لیے کرو، نماز اس لیے پڑھو کہ اس کا حکم، ہم اس کے بندے ہیں، اور اگر اس بندگی ہی کو قبول کر لے تو ہماری معراج۔ گرو سے میرے بھائیوں، ایک اچھا سماج بناؤ۔ ہمارے آقا سماج دینے آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دوسروں کی طرح کیا آپ نے بھی یہ ذہن بنا لیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا؟ سنو میاں، تلواروں سے سر جھکائے جاتے ہیں، دل نہیں جھکائے جاتے۔ اسلام نے دل جھکایا ہے، سر خود بخود جھک گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسا سماج تمہیں دیا کہ اس سماج کو دیکھ کر زمانے نے اسلام کو قبول کیا۔ ابھی ایک تازہ خبر ہے، فرانس کی ایک نن عیسائی عورتیں جو اپنے آپ کو مذہب عیسائی کے پرسار و پرچار کے لیے وقف کر دیا کرتی، وہ 4 سال سے کسی نے انہیں قید کر لیا تھا۔ اسپیشل فلائٹ سے جب وہ پہنچی تو فرانس کا صدر انہیں ریسیو کرنے آیا، آپ اندازہ کر لیجیے۔ مگر جب فلائٹ سے وہ بوڑھی عورت اتری تو عیسائیوں کی طرح وہ ننگے بال نہیں تھی، ننگے سر نہیں، اس کے سر پہ دوپٹہ تھا، باحجاب تھی وہ۔ اور جب فرانس کے صدر سے، پریزیڈنٹ سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب میں وہ عیسائی نہیں ہوں، اب میرا نام مریم ہے اور ایک میں مسلمان۔ 4 سال مسلمانوں کے ساتھ رہ کے میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے۔ میں خود سوچتی تھی کہ مسلمان عزت و آبرو کے لٹیرے ہوتے ہیں، مسلمان ظالم و جابر ہوتے ہیں، قتل ناحق کیا کرتے ہیں،
لیکن جب میں ان کے قریب رہی تو میں نے سوچا، میں نے پڑھا بھی اور ان کی زندگی کو بھی دیکھا تو میرے دل نے کہا نہ اسلام سے اچھا کوئی مذہب ہے، نہ اس کا سچا ماننے والا اگر مسلمان ہے تو اس سے اچھا کوئی انسان۔ کہاں گئے؟ نماز جنازہ پڑھنا وہابی دیوبندی اور کیا، اس کے جنازے میں جانا، جنازے میں جانا اگر مسلمان سمجھ کے جا رہے ہیں تو یہ بھی کفر ہے، نماز جنازہ اگر مسلمان سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کفر ہے۔ ہاں انجانے میں پڑھ لیا، بعد میں معلوم ہوا وہابی تھا، توبہ کرنا۔ کسی زور دباؤ میں آپ نے پڑھ لیا ہے تب بھی کفر نہیں ہے، توبہ کرنا۔ ہاں اس کو مسلمان جان کے آپ نے پڑھا ہے اور یہ بھی کنفرم ہو کہ یہ پکا وہابی ہے، پکا دیوبندی ہے، اس کا عقیدہ وہی ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا، یا وہابی دیوبندی کے نام سے سماج میں مشہور ہے، تو ایسے کہ آدمی کے جنازے میں شریک ہونے سے شریعت منع کرتی ہے، اور مسلمان سمجھ کے ان کی نماز جنازہ پڑھنا، اس سے توبہ بھی لازم ہے، تجدید ایمان بھی، تجدید نکاح بھی، تجدید بیعت۔ ٹھیک ہے بھائی، مسئلہ سن لیا آپ حضرات؟ اب درود شریف پڑھ لیجئے۔ مولانا محمد باری وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ میں کہاں تھا، میرے ذہن سے بات ہی نکل گئی۔ اچھا ہم بھی بڑے عجیب قسم کے آدمی ہیں، ہمارے پاس کوئی ریکارڈر نہیں ہے، آج چالو کر دیا وہ بج رہا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ سماج اچھا بنا، آپ کا سماج دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے، آپ کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان۔ میں نے اپنی تقریروں میں بہت مرتبہ، حافظ صاحب نے بہت بڑا جلسہ کرایا تھا، ہمارے حافظ اعظم صاحب بڑے متحرک آدمی ہیں، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب، محمد احمد بھائی ہمارے، یہ دیگر علماء، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ اپنی استطاعت کے مطابق دین کا کام کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق ہی کرے گا، اپنے دائرے کے مطابق کرے گا۔ آپ شکایت کریں ارے یار مولانا صاحب نے تو وضو کرنا نہیں بتایا، یار مولانا صاحب تمام باتیں کر رہے تھے، نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ بھائی آپ کی ضرورتیں تو ہزاروں ہیں، ہم ایک گھنٹے کی تقریر میں کیا کیا بتائیں؟ امام صاحب آپ کے یہاں رہتے ہیں، آپ کو توفیق ہو تو ہر روز آدھا گھنٹہ امام صاحب کے پاس جائیے، ان سے وضو سیکھیے، غسل سیکھیے، نماز سیکھیے، حلال سیکھیے، حرام سیکھیے۔ مگر نہیں، ایک گھنٹے مفتی صاحب آئے ہیں تو پورا سب علامہ سعدی سرازی کی طرح سب پلا دیا، یا علامہ روم کی طرح۔ سماج اچھا بنائیے۔ حضرت نے جلسہ کرایا تھا، میں نے یہ جملہ کہا تھا حضرت کے جلسے میں، اس زمانے میں ہمارا سماج دیکھ کے اسلام قبول کیا، ہماری فوجی طاقت دیکھ کے نہیں۔ اچھا مجھے آپ بتاؤ، اگر فوجی طاقت دیکھ کے اسلام قبول کیا گیا ہوتا تو اسلام شروع ہی سے بلندیوں پہ ہوتا، یا شروع ہی نہ ہوتا، فوجی طاقت نہیں ہوتی۔ مگر کوئی بوڑھی عورت ایمان لا رہی ہے، کوئی کوڑا پھینکنے والی ایمان لا رہی ہے، یہ کیا تھا؟ یہ نبی کا عطا کردہ سماج تھا۔ واقعہ تو یاد ہوگا نا، یہودی عورت کوڑا پھینکتی تھی، ایسے جھاڑتے تھے چلے جاتے، کچھ نہیں کہا، جب تک کہ پڑھتا رہا تب تک کچھ نہیں کہا، اور جب نہیں پڑھا تب ایکشن میں آ گئے نا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کہا بیمار ہے، گئے، ڈر گئی۔ مگر محمد عربی رحمت عالمیہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پیار سے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں پریشان کرنے نہیں آیا، مجھے پتا چلا تم بیمار ہو تو تمہاری عیادت کو آیا، تمہاری مزاج پرسی کو آیا، تمہیں دیکھنے آیا۔ کہا کہ واقعی تم مجھے دیکھنے آئے ہو؟ ہاں میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر میں پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے کہ جس کا کردار اتنا اچھا ہو وہ کتنا اچھا ہوگا، اور اس کا لایا ہوا مذہب کتنا اچھا۔ یہ ہم کسی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ہاں بات یہ تھی کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، آستینے سمیٹ لیتے ہیں، ہمیں جانتے نہیں۔ فلاں پہلوان ہوں کہ بھائی کوئی پہلوان، سب پہلوان نیچے بھر اسی منو مٹی میں دبے ہوئے ہیں، ساری پہلوانی اب ان کے اور فرشتوں کے درمیان۔ معاف کرنے کا جذبہ رکھو۔ حسینی ہے، حسینی ہے، وہ واقعہ نہیں سنا؟ حضرت امام حسین کچھ مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، باندی شوربے کا پیالہ لے کے آئی، بہت اچھا جبہ پہن رکھا تھا امام پاک، شہزادے تھے، جوانان جنت کے سردار تھے، ان کو زیبا شاندار جبہ تھا، پورا سالن گر گیا۔ امام کو غصہ آیا، وہ قہر آلود نگاہوں سے باندی کو دیکھا، مگر قربان جاؤ یار، امام کے در کی باندی بھی کیسی باندی تھی۔ جب امام نے غصے بھری اور قہر بھری نگاہوں سے دیکھا تو باندی نے قرآن پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس نے پھر کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میں تیرا عبد اپنی طرف سے کسی سے کراؤں گا۔ پھر اس نے پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام نے فرمایا جب تک کہ میں زندہ رہوں گا تیری کفالت کرتا رہوں گا۔ تو آپ تو حسینی کردار بس اس میں یا تازیہ اٹھانے میں یا ڈھول پیٹنے میں دیکھتے، وہ تو کردار حسینی نہیں۔ حسینی کردار یہ ہے بتقاضائے بشریت، وہ بھی بشر تھے، گرایا باندی نے، غصہ آیا، گھور کے دیکھا، مگر باندی نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں۔ امام خوش ہو گئے اس کے اس جواب پر کہ میرے در کی باندی قرآن پڑھ کے مجھے سنا رہی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو معاف کرنے والوں کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں سے جب کبھی یا راستے میں جا رہے ہیں تو آج کل بہت ایسے حادثات ہوتے ہیں جہاں آپ کو ابھارا جاتا ہے، آپ معاف کر دیا کریے، درگزر کر دیا کریے، چھوڑ دیجیے، آگے بڑھ جائیے کہ حالات آپ کے موافق نہیں، اور اللہ صبر پر بے پناہ اجر دیتا ہے۔ اور آپ کا صبر کبھی ایسا انقلاب لاتا ہے زمانے میں کہ پھر ہر دور کی یزیدیت اس کا دم گھلتا رہتا ہے اور مرتی رہتی ہے۔ کربلا میں امام نے صبر ہی کیا تھا، اس لیے یزیدیت مرتی رہتی ہے۔ آج ان کے غلام صبر کرتے رہیں گے تو آج کی بھی یزیدیت کا دم گھلتا رہے گا اور وہ فنا کے گھاٹ پر۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب و محبوب کے صدقے ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، توفیق توبہ عطا فرمائے، سرکار مخدوم اعلیٰ کا سچا شہدائی اور فدائی بنائے۔ میں ایک بار آپ سب کو پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں
مسکین نامساعد حالات میں بھی، حالات اس کے متقاضی نہیں تھے، مگر آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ اللہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، امام پاک کا صدقہ عطا فرمائے، امام اعظم کا صدقہ عطا فرمائے، مجدد اعظم کا صدقہ عطا فرمائے، مخدوم شہادہ کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی بھیک ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب۔